اگر مسیح علیہ السلام کی وفات ثابت ہے اور وفات یافتہ انسان دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا، تو پھر مسیح کی آمد ثانی سے مراد کیا ہے؟ بالکل صحیح، درست جواب ہے، سوال ہے اور معقول سوال ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت واقعتاً وفات پا چکے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ جی وفات یافتہ انسان دوبارہ زندہ ہو کے اس دنیا میں نہیں آتا، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح کی آمد ثانی کا وعدہ کیوں کیا؟ آپ نے کیوں فرمایا کہ مسیح کی آمد ثانی ہوگی؟ خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بھی مسیح کی آمد ثانی کا ذکر ہمیں بائبل میں بھی ملتا ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، وفات یافتہ انسان دنیا میں نہیں آتا، اور دوسری طرف یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جی مسیح جو ہے وہ دنیا میں آئیں گے۔ اس کا حل ہے، اس کے لوگوں نے دو حل نکالے ہیں۔ ایک حل بعض لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ساری کی ساری احادیث سرے سے غلط ہے۔ اس بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے جو سوال ہمارا آئے گا، سوال نمبر 8، اس میں اس کا جواب دوں گا۔ لیکن ایک اور جواب جو بنتا ہے، جو دوسرا گروہ ہے جو اس کا جواب دیتا ہے، وہ یہ دیتا ہے کہ یہ وعدہ آمد ثانی کا کسی اور شخص کے ذریعے سے پورا ہوگا، یعنی کوئی اور شخص آئے گا، اس کو مسیح کا ٹائٹل دے دیا جائے گا اور اس کے ذریعے سے یہ وعدہ پورا ہو جائے گا۔ یہ جواب معقول ہے۔ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا یہ بات پہلے بھی کبھی ہوئی ہے؟ اس کی نظیر ہمیں تاریخ سے ملتی ہے؟ اس کی نظیر ہمیں تاریخ سے ضرور ملتی ہے۔ مثلا سب سے پہلے تو یہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے وقت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ایسے لوگ تھے، یعنی یہود تھے، وہ آئے، انہوں نے آ کے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ جی آپ کی آمد سے پہلے ہماری کتب کے اندر یہ پیشن گوئی موجود تھی کہ ایلیا نبی زندہ آسمان پر جسم سمیت اٹھایا گیا، اور وہی ایلیا نبی مسیح کی آمد سے پہلے واپس آئے گا۔ آپ مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں ایلیا کون ہے؟ ایلیا تو آسمان سے آیا نہیں۔ اس پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کو انگریزی میں جان دا بیپٹسٹ کہتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام ہی در حقیقت ایلیا نبی کی آمد ثانی کا وعدہ پورا کرنے والے۔ یحییٰ علیہ السلام آسمان سے جسم سمیت اترے نہیں، اور وہ پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے، ان کی پیدائش کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ سورہ مریم کے پہلے رکوع کو کھول کے پڑھ لیں۔ پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ آسمان سے ایک نبی جسم سمیت اترے گا، تو مسیح علیہ السلام نے ان کے اس عقیدے کو رد کیا اور اس کی تصحیح فرمائی۔ آپ نے فرمایا یہ بات بالکل غلط ہے۔ آسمان پر آنے سے مراد صرف اتنی تھی کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جائے گا، بر وقت آئے گا، اور وہ آنے والا کون تھا؟ یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، جن کو جان دا بیپٹسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ مثال بائبل میں آج تک موجود ہے۔ اب کیا ایک شخص کا نام یا ایک شخص کا ٹائٹل کسی اور کو دیا جاتا ہے؟ بائبل سے تو میں نے مثال دے دی، کیا قرآن میں بھی اس کی مثال ملتی ہے؟ بالکل ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم تھے جس نے انبیاء سابقین کو قتل کیا۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں نے تو قتل نہیں تھا کیا۔ انہوں نے کیا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام تو 2000 سال پہلے گزرے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے۔ بس پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کے اندر جب یہ دیکھا کہ ان کی صفات وہی صفات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور پچھلے انبیاء سابقین کے وقت میں جو یہودی تھے، ان کے مخالفین، ان کی صفات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم گویا انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہو، گویا کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی، تمہاری طرف وہ بات منسوب کی جا رہی ہے کہ گویا تم ہی ہو جو انبیاء سابقین کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے درپے ہوتے تھے۔ یہاں پہ قرآن پاک کی مثال یہ آپ سورہ البقرہ میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سپارے کے اندر یہ مضمون بیان کیا ہوا ہے، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہرکل کے دربار میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی غالباً حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو لے کر آئے، خط پیش کیا جاتا ہے، وہاں پہ ابو سفیان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ابو سفیان سے سوال کیے گئے، ابو سفیان نے اس وقت جو باتیں بیان کی جواب کے طور پہ ہرکل کے سوالات کے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے ایک ٹائٹل منسوب کیا۔ اس نے کہا ہوا ابن ابی کبشہ، کہ یہ تو ابن ابی کبشہ کا بیٹا ہے، یعنی ابی کبشہ کا بیٹا ہی ہے۔ یہ ابن ابی کبشہ کون تھا؟
ابن ابی کبشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ عرصہ قبل ایک عرب تھا، ایک انسان تھا، اور وہ بھی خدائے واحد کی جو توحید ہے اس کا پرچار کرنے والا تھا، تبلیغ کرتا تھا. گو اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی نہیں بنایا، لیکن وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو ہے وہ پرچار کرتا تھا، توحید کا ماننے والا تھا. اس مقام پر ہرکل کے سامنے ابو سفیان نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا وہی ہیں، ابن ابی کبشہ ہیں، حالانکہ محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ تھے، ابن ابی کبشہ تو نہیں تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا ابو سفیان بھول گیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی کبشہ نہیں بلکہ ابن عبداللہ ہیں؟ وہ بھولا نہیں تھا. عربی زبان میں جس طرح مختلف زبانوں میں آپ کے ہاں یہ لینگویج کے اندر اس قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں، اس کو عربی میں تشبیہ کہتے ہیں، کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینا. مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ ان کو حیدر کہتی تھی، شیر، حالانکہ حضرت علی کو شیر ان کی بہادری کی وجہ سے کہا جاتا تھا. رچرڈ دا لائن ہارٹ انگلستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے قرون وسطیٰ میں، اس کو بھی لائن ہارٹ اس لیے تھوڑی کہتے تھے کہ اس کے جسم کے اندر شیر کا دل لگا ہوا تھا، اس کی بہادری کی وجہ سے یہ کہتے تھے. اسی طرح حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کہا گیا، اللہ کی تلوار، حالانکہ وہ لوہے کے تو نہیں تھے بنے ہوئے، بہادری کی وجہ سے ان کو یہ خطاب دیے گئے. تو ٹھیک اسی طرح پہ اگر اللہ تعالیٰ یہ خطاب کسی اور کو دے دے مسیح کا، تو اس میں کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ کوئی اعتراض نہیں بنتا. کیا ہم خود اپنے بچوں کے نام دیگر انبیاء کے نام پہ نہیں رکھتے؟ اس سے مراد یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ، اگر ہم اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھیں تو اس سے یہ مراد تھوڑی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بن گیا. مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے میں بھی وہ صفات پیدا ہو جائیں، ویسی اچھی باتیں پیدا ہو جائیں جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں تھی. صرف اتنی مراد ہوتی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر اللہ کی نظر میں ایک شخص کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہوں، وہ رنگ اور وہ رنگ و بو پائی جاتی ہو جو کسی اور نبی کے اندر پائی جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ اسی نبی کا ٹائٹل اس کو دے دے، تو اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں اعتراض کی بات کیا ہے؟ کوئی اعتراض کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ پہلے بھی یہ کر چکا ہے، جیسے کہ میں نے حضرت یحییٰ اور الیاس علیہ السلام کے کیس کا یہاں پہ حوالہ دے کے آپ کے سامنے بات کو پیش کیا ہے. محمد رسول اللہ